الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات کی تلاوت کی ہے. انہی کی روشنی میں کچھ مختصر باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں حق تعالی اخلاص کے ساتھ مفید و نافع باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کے حق میں ان کو مفید و نافع بھی بنائیں. شروع میں جن آیات کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق بیان کیے. یہ بات مسلم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے زیادہ حقوق والدین کے ہیں، ماں باپ کے ہیں، کسی انسان کے نہیں. آدمی ذرا سوچے، میں جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے بالغ ہونے تک یا میری شادی تک میرے والدین نے میرے لیے کتنی قربانی دی. سب سے پہلے تو ماں قربانی دیتی ہے. بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کو کیسی تکلیف ہوتی ہے یہ تو ماں ہی جانتی ہے. یا شادی کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ماں کو کیسی تکلیف ہوئی. وہ کچھ کھا نہیں سکتی، کھائے گی وامٹ ہو جاتی ہے، کھانے کی خوشبو نہیں لے سکتی، ٹھیک سے چل پھر نہیں سکتی، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی. اس لیے کہ جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو ایک خلاف فطرت چیز ہے، اس کے بدن میں ایک الگ چیز پرورش پا رہی، دوسرا ایک انسان بن رہا ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے درجے رکھے ہیں. 9 مہینے میں بچے کو پیدا کرتے ہیں، ایک مدت تک نطفہ منی کا قطرہ اپنی اصل شکل میں رہتا ہے، پھر وہ دم بستہ بنتا ہے، جمع ہوا خون بنتا ہے، 40 دن تک اس حال میں رہتا ہے. پھر وہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے، 40 دن تک اس حال میں رہتا ہے. پھر اس میں جان پڑتی ہے، پھر اس میں اعضا بنتے ہیں، اور اس طریقے سے کئی مراحل میں
انسان بنتا ہے، تاکہ ماں کے لیے، عورت کے لیے برداشت کرنا آسان ہو۔ اگر نطفہ ٹھہرا اور فوراً بچہ پیدا ہو تو مر جائے گی، برداشت ہی نہیں کر سکے گی۔ تو اللہ پاک اس کو عادی بناتے ہیں، حالانکہ اللہ کو قدرت ہے ادھر نطفہ ٹھہرا ادھر پیدا کر دے، لیکن اللہ پاک نے تدریج سے کام لیا تاکہ عورت اس کو برداشت کر سکے۔ تو 9 مہینے اس نے انتہائی سخت تکلیف برداشت کی۔ پھر پیدائش کے وقت اس نے ایسی تکلیف برداشت کی کہ اس وقت عورت موت اور حیات کے درمیان ہوتی ہے، مرنے جینے کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی جگہ سے اتنے بڑے بچے کا وجود، اس کو نکالنا کوئی آسان کام تھوڑا۔ آج کل کی عورتیں تو ہمت ہی نہیں کرتی، اور ڈاکٹر لوگ اور ہمت توڑ دیتے ہیں، بھائی سیزر کرنا پڑے گا۔ لیکن پہلے یہ سب کہاں تھا؟ 100 میں 1 سیزر ہوتا تھا، ہسپتال جانا پڑتا تھا، انہیں ساری ڈلیوریاں، ساری پیدائشیں گھروں میں ہوتی تھی۔ تو وہ ایک مرحلہ ہے۔ اب پیدائش کے بعد دودھ پلانے کا مرحلہ، پھر اس کو بڑا کرنے کا مرحلہ، اس کا پیشاب پاخانہ دھونا ہے، اس کو اپنے ساتھ سلانا ہے۔ وہ نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنا۔ یہ کیوں رو رہا ہے؟ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، یا ٹھنڈی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، پیشاب کیا ہے۔ ماں کے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے رات میں۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی نیند کچے دھاگے کی طرح ہو جاتی ہے۔ ادھر بچے نے اوں کیا کہ ماں بیدار ہو جاتی، ادھر اس نے پیشاب کیا، ذرا سا ہلا، ماں جاگ جاتی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مرد کی نیند تو امبوجا سیمنٹ کی طرح ہوتی ہے۔ بچہ رو رو کر اٹھ کر اس کی پیٹھ پر آ کر، پیٹ پر آ کر پیشاب کر دے تب بھی آنکھ نہیں کھلے گی، وہ سمجھے کہ بارش ہو رہی ہے۔ کیونکہ مرد کی نیند تو امبوجا سیمنٹ کی طرح ہوتی ہے، اور عورت کی نیند کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے، فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر رات بھر جاگنے کے بعد دن میں سارا کام کاج کرنا۔ ایسا نہیں کہ اب رات بھر جاگے ہیں تو شوہر کہیں کہ تم سو جاؤ، میں کھانا تیار لے کر آؤں گا، فلاں کروں گا۔ اب تو تھوڑی سہولت ہو گئی ہے، مالی فراوانی ہو گئی ہے۔ پہلے کہاں تھا یہ؟ دن بھر جاگنا، کام کرنا، اور رات بھر جاگنا۔ تو 2 سال کا عرصہ اس نے پیشاب پاخانہ دھونا، یہ کچھ آسان کام تھوڑا۔ وہ تو ماں نے، اللہ پاک نے بچے کی محبت ایسا رکھی ہے کہ وہ سب کام خوشی خوشی کرتی ہے، کوئی تکلیف نہیں اس کو۔ اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرا یہ بیٹا بڑے ہو کر میری خدمت کرے گا نہیں کرے گا۔ بے غرض محبت، بے لوث محبت ہے۔ جیسے اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، بے غرض، بے لوث۔ چاہے میرا بندہ میری عبادت کرے نہ کرے، مجھے مانے نہ مانے، میری اطاعت کرے، اللہ پال رہے ہیں۔ تو ایسی بے غرض محبت ماں کو ہوتی، اور اس محبت کے بغیر پرورش ہو نہیں سکتی۔ بچہ کیسا ہی کالا کلوٹا ہو، معذور ہو، لیکن ماں کے دل میں اس کی محبت، اور اس کو تو لگتا ہے کہ میرا لال ہے۔ دوسری کا بچہ کتنا ہی خوبصورت ہو، اس کی نگاہ میں جچتا نہیں، میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہے، اس میں 1000 خرابیاں ہوں۔ تو 2 سال تک اس کو بڑا کیا۔ اب جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے باپ کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ اب اس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینہ، 1-2 سال نہیں، پورے 25 سال تک۔ اور باپ کو بھی نہیں معلوم کہ بیٹا بڑا ہو کر میرا کیا کرے گا۔ اور صرف ایک بچے کا مسئلہ نہیں ہے، 5 بچے، 7 بچے، 10 بچے۔ اب تو ہمارے 2 کا مسئلہ ہے۔ اب تو عورتیں بھی کمزور ہو گئی اور مرد بھی کمزور ہو گئے، ورنہ پہلے دیکھیے آپ، کوئی 6 بھائی بہن ہیں، کوئی 8 بھائی بہن ہیں، کوئی 10 بھائی بہن ہیں۔ تو ان سب کی پرورش، ابھی ماں ایک بچے سے فارغ نہیں ہوئی کہ دوسرا آ گیا، دوسرا بڑا نہیں ہوا کہ تیسرا آ گیا، مسلسل۔ اور باپ کا خرچ بڑھ رہا ہے، ان سب کو کھلانا، ان سب کو پلانا، ان سب کی اسکول مدرسے کا انتظام کرنا، کپڑے لتے کا انتظام کرنا۔ کمانے والا ایک
اور کھانے والے 5 7 10 اور سب کی اپنی اپنی ضدیں، مجھے تو ایسا چاہیے، پڑوسی کا بچہ ایسا پہن رہا ہے میں تو یہ پہنوں گا، مجھے یہ چاہیے، سب کی خواہش پوری کرنا۔ ایک باپ 5 بچوں کی پرورش کر لیتا ہے، ایک ماں 5 بچوں کی پرورش کر لیتی، لیکن جب یہی باپ بوڑھا ہوتا ہے، یہی ماں بوڑھی ہوتی ہے، تو 5 بیٹے ایک ماں کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ رکھے گا، وہ کہے گا کہ وہ رکھے گا، وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نہیں مانتی۔ ایک ماں ہے جس نے انتہائی قربانی دی، ایسی قربانی دے ہی نہیں سکتے۔ اگر ہمیں اپنی ماں کا پاخانہ 5 دن دھونا پڑا، ہم نہیں دھو سکتے، ہم نے کم والی باندھ لو، میں پیسے دے دوں گا۔ اگر باپ کا پاخانہ دھونا پڑے ہم دھو سکتے ہیں، اس نے 2 سال تک دھویا ہے ہمارا، اور 2 سال کے بعد میں بھی دھوتے ہیں، بعض بچے بڑے ہو کر بھی پاخانہ کر دیتے ہیں۔ آج کل تو پیمپر کا زمانہ نہیں تھا، یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو اور پھینک دو۔ وہ تو بچہ کپڑوں کے اندر پاخانہ کرتا تھا، چڈی میں پاخانہ کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے بستر خراب ہو رہا ہے، چادر خراب ہو رہی، چادر کو دھونا، بستر کو دھونا، خود گیلے پر سوتی ہے اور بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے اور ماں باپ کے حقوق بیان کیے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی۔ اللہ نے اپنی رضا کو والدین کی رضا پر، اپنی ناراضگی کو والدین کی ناراضگی پر موقوف کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، باپ تمہاری جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کرو، چاہے تو اس کو ضائع کر دو۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے والدین زندہ ہوتے ہیں اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں اور جہنم کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ان کی اطاعت کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، جنت کے 2 دروازوں سے داخلہ نصیب ہوگا جس سے جانا چاہیں۔ اور اگر ان کو ناراض کیا، ان کی نافرمانی کی، ان کو تکلیف پہنچائی، تو جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، وَإِن ظَلَمَ، اگرچہ مجھ پر ظلم کریں تب بھی میرے لیے ان کی اطاعت ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ تجھ پر ظلم کریں۔ اسی لیے مسئلہ ہے، اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ باپ ناجائز سلوک کرتا ہے تب بھی اسے انتقام نہیں لیا جائے گا، اس کو معاف کرنا ضروری ہے۔ باپ بیٹے کے مال میں جیسا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اس لیے کہ باپ تیری پیدائش کا ذریعہ بنا ہے۔ اگر باپ نہ ہوتا تو کیسے پیدا ہوتا؟ اگر باپ تجھے بڑا نہ کرتا کون بڑا کرتا؟ اس نے ماں سے دودھ پلوایا، 2 سال تک اس نے ماں کا خیال رکھا، تب تو اس نے دودھ پلایا، اور پھر جب تو روٹی کھانے کے قابل ہوا پھر روٹی کا انتظام کیا، کپڑے کا انتظام کیا، تو جو کچھ تو ہے اپنے باپ کی برکت سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو اسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خدمت کرنے کا حکم نہیں ہے، احسان کرنے کا حکم ہے۔ خدمت سے بڑھ کر ایسا معاملہ کرو جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، صرف ان کی ضرورت پوری نہیں کرنا ہے بلکہ ایسا معاملہ کرو جس سے ان کا دل خوش ہو، حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی۔ وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، جو مرتے وقت انسان کرتا ہے اور جس کا ہر ایک پاسوں لحاظ کرتا ہے کہ میرے ابا نے وصیت کی ہے،
مرتے وقت مجھ کو یہ کہا تھا، تو اللہ پاک نے وصیت کا حکم کیا، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور والدین ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ اگر والدین نہ ہوتے ہم کیسے پیدا ہوتے؟ تو اللہ پاک نے ہمارا خلق فرمایا اور والدین کے ذریعے سے ہمارا خلق فرمایا، والدین کے ذریعے سے ہمیں پیدا کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے شکر کا حکم دیا وہیں والدین کے شکر کا بھی حکم دیا۔ تو سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین کا، استاد سے زیادہ حق والدین کا ہے، شیخ سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ آج ہم استاد کی چپل تو سیدھی کرتے ہیں، والدین کی چپل سیدھی کرتے ہیں، شیخ کی چپل تو سیدھی کرتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے دوڑے دوڑے پھرتے ہیں۔ تو کیا ہمارے دل میں والدین کا وہ ادب احترام ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پیر دبایا کرتے تھے۔ حجت الاسلام، دارالعلوم دیوبند کے بانی، اتنا بڑا عالم جس کو حجت الاسلام کہا، ان کا اسلام لانا اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اسلام غلط ہوتا تو وہ اسلام ہی نہ لاتے، اسلام چھوڑ دیتے۔ حجت الاسلام ایسے آدمی کو نہیں کہتے، امام غزالی کو حجت الاسلام کہتے ہیں۔ تو اتنا بڑا عالم اپنی والدہ کے پیر دباتے، معمول تھا ان کا۔ آپ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر لوگوں نے بہت اصرار کیا تو شادی کی، اور شادی کہاں کی؟ ایک نواب کی بیٹی سے، دیوبند کے نواب تھے، ان کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ جب نکاح کر کے آئے تو بیوی سے کہا کہ دیکھو مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسے آدمی تھے، مجھے نکاح کی ضرورت نہیں۔ جب آدمی کا تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو خواہش رہتی نہیں، اس کا مجھے نکاح کی ضرورت نہیں، میں نے جو نکاح کیا ہے اپنی والدہ کی خدمت کے لیے کیا، تم ان کی خدمت کرو، میں تم سے خوش رہوں گا۔ چنانچہ وہ نواب کی بیٹی تھی لیکن انہوں نے والدہ کی خدمت کی۔ بیچ میں ایک اور قصہ سنا دوں ان کا۔ جب وہ آئی پہلی رات میں رخصت ہو کر تو سونے میں لدی ہوئی تھی۔ پہلے تو سونا بھی سستا تھا، اب تو سونا مہنگا ہو گیا ہے۔ تو سونے میں لدی ہوئی تھی، کان میں اور گلے میں اور ہاتھ میں کتنا سارا سونا پہنے ہوئے۔ تو آپ نے ایک تقریر کی اس کے سامنے، کیونکہ آپ منطقی آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ کہا دیکھو تم امیر ہو اور میں فقیر ہوں، تم مالدار ہو اور میں نادار ہوں، اور نکاح کے نبھنے کے لیے مناسبت کی ضرورت ہے۔ یا تو میں مالدار بن جاؤں تو ہمارا رشتہ نبھ سکتا ہے، یا تم میری طرح نادار بن جاؤ، فقیر بن جاؤ تو رشتہ نبھ سکتا، یا تو میں تمہاری طرح مالدار بن جاؤں یا تم میری طرح فقیر بن جاؤ۔ اب میرا مالدار بننا تو مشکل ہے، میں اتنا سونا کہاں سے لاؤں گا؟ اس لیے کہ آپ اس وقت ایک مطبعے کے اندر تصحیح کا کام کرتے تھے، آپ پڑھاتے تھے، اس کی تنخواہ نہیں لیتے تھے، آپ پڑھاتے تھے، اس کی تنخواہ نہیں لیتے تھے، ایک مطبعے میں تصحیح کا کام کرتے تھے اور اس سے آپ 10-15 روپے لیتے تھے بس۔ تو میں تو فقیر آدمی ہوں، تو میں تو مالدار بن نہیں سکتا، تمہارے لیے فقیر بننا آسان ہے، یہ سارا سونا مجھے دے دو، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اب وہ بھی ایسی خدا ترس عورت تھی، اس نے سارا سونا نکالا، چلو دے۔ اس وقت ترکی خلافت کا چندہ چل رہا تھا، خلافت عثمانیہ کو انگریز توڑ رہا تھا اور اس نے بالآخر توڑ دیا، تو اس کا چندہ پورے ہندوستان میں ہو رہا تھا، تو وہ سارا سونا لے کر ترکی خلافت میں دے دیا، خلافت کے چندے۔ اب یہ ہو گئی نادار، سب خالی، کچھ بھی نہیں، تو کہا اپنا نبھاؤ ہوگا۔ کچھ دن کے بعد پھر گئی باپ کے یہاں، تب دیکھا تو بیٹی بالکل بوچھی ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی ایک زیور نہیں، یہ نہیں، کیا ہوا؟ تو کہ اس طرح معاملہ ہوا۔
تو باپ نے دوسرا اتنا ہی بنوا دیا. اب جب آئی تو وہی سونا لدا ہوا، سونے میں لدی ہوئی، تو پھر وہی تقریر کی. تو پہلی تقریر میں تھوڑی دیر لگی تھی، اس لیے کہ عورت کو سونے سے محبت ہوتی ہے، وہ سونے میں پرورش پاتی ہے. ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی کہ اس کی بٹیاں آ جاتی ہیں، وہ پیدا نہیں ہوئی کہ پائل آ جاتی ہیں، چلنے کے قابل نہیں ہوئی کہ پائل آ جاتی ہیں. تو عورت کی پیدائش زیور میں ہوئی. او من ینشأ فی الحلیہ، وہ پیدا ہی ہوتی ہے زیور کے اندر. تو فطری محبت. تو پہلی مرتبہ تو تھوڑی دیر لگی تھی دینے میں، دوں نہ دوں، لیکن دوسری مرتبہ ابھی بیان شروع کیا کہ نکالنا شروع کرنا، پورا دے دیا، ان کو اپنی طرح بنا دیا. وہ پھر کہتی ہیں، اچھا اس پر مصنف لکھتا ہے کہ ظاہر بھی لوگ تو کہیں گے کہ ان کو سریا سے سرا پہ لے آئے، یعنی آسمان سے زمین پر لے آئے، لیکن حقیقت بھی آدمی کہے گا کہ ان کو تحت سرا سے سریا پہ پہنچا دیا. یعنی بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مالدار تھی فقیر بنا دیا، لیکن حقیقت میں وہ دنیا دار تھی دیندار بنا دیا، زاہد بنا دیا، دنیا سے بے رغبت بنا دیا، اپنی طرح بنا دیا، ایک ہی رات میں، ایک ہی صحبت میں اپنے جیسا بنا دیا. حضرت نانوتوی بنا دیا دوسرا نانوتوی، عورتوں کی نانوتوی. پھر وہ کہتی تھی کہ اس کے بعد میرے دل سے سونے چاندی کپڑے کی ایسی محبت نکلی کہ کوئی پہنتا ہے تو بھی برا لگتا ہے. میں تو پہنتی ہی نہیں، یہ کوئی دوسرا بھی اگر زیور پہنتا ہے، اچھا کپڑا پہنتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے. خیر، تو یہ اپنی والدہ کے پیر دباتے تھے اور کہا میں نے تو ان کی خدمت کے لیے شادی کی ہے. تو وہ خدمت کرتی تھی پابندی سے. ایک مرتبہ کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ان کی والدہ کو شکایت ہو گئی، نانوتوی کی والدہ کو ان کی اہلیہ سے شکایت ہو گئی. تو جیسے آئے تو انہوں نے کچھ ایک دو جملہ کہہ دیا کہ تمہاری بیوی نے آج تو ایسا کیا. تو نانوتوی جیسے آئے تو نماز کی نیت باندھی، بیوی سے بات نہیں کی، اور آپ کی عادت تھی دودھ پینے کی. تو جیسے آپ تشریف لاتے تھے وہ دودھ گرم کر کے کٹورا لا کر پیش کرتی تھی، وہ پی لیتے تھے، پھر آپس میں بات چیت ہوتی تھی. تو اس دن وہ دودھ لے کر آئی، آپ نے دودھ نہیں پیا، کوئی بات نہیں کی، اور رات بھر نماز پڑھتے رہے، اور یہ اللہ کی بندی پوری رات کٹورا لے کر کھڑی رہی. اور پھر کہا کہ اگر یہ راضی ہیں تو میں راضی رہوں گا، اگر یہ ناراض ہیں تو میں تم سے ناراض. تو بیوی کی بھی تربیت کرنا پڑتی ہے، اس کو بھی والدین کی محبت بتانا پڑتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ جیسا کہے مان لیا. آج تو تمہاری امی نے ایسا کیا، اچھا نہیں، تحقیق کرو امی نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے، کس پس منظر میں کہا ہے. کبھی آدمی کہتا کچھ ہے اور آدمی سمجھتا کچھ ہے. ٹھیک ہے، بیوی کے بھی حقوق ہیں. آج کل ہم والدین کی وجہ سے بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی حق تلفی بھی جائز نہیں. بیوی کی بڑی قربانی ہے، وہ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، والدین کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنا میکا چھوڑ کر آئی ہے. گھر چھوڑنا کچھ آسان کام ہے. لوگ جماعت میں نہیں جاتے، گھر نہیں چھوٹتا. طلبہ مدرسے میں رہتے نہیں، گھر نہیں چھوٹتا. مشکل ہوتا ہے. تو وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے دو بول پر آ گئی، آپ نے قبول کیا، وہ آ گئی، تب اس کا بھی تو حق ہے. لیکن آدمی کو اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے. بیوی کا بھی حق ادا کرے اور والدین کا بھی حق ادا کرے. ایک طرف جھک جائے تو یہ صحیح نہیں. صرف والدین کی سنتا رہے، بیوی کی نہ سنے، یہ بھی غلط ہے. صرف بیوی کی سنتا رہے، والدین کی نہ سنے، یہ بھی صحیح نہیں. دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے، دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور کہیں مسئلہ ہو جائے تو علماء سے تعلق قائم کرے. مفتی صاحب سے پوچھے، بیوی ایسا کہتی ہے، ماں ایسا کہتی ہے، کس کی بات ماننا ضروری ہے؟ باپ یہ کہتا ہے، بیوی یہ کہتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں. ایسا نہیں کہ بیوی کے حقوق نہیں ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، لیکن زیادہ حقوق والدین کے. اور والدین کی خدمت بیوی کے ذمے ضروری نہیں، ہمارے ذمے ضروری ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے.
لیکن اگر کوئی بیوی ایسی ہو جو آپ کی طرف سے والدین کی خدمت کر دے، نور اللہ نور، اس سے برکت ہوگی، بڑے بوڑھوں کی دعائیں ملیں گی. جیسے نانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو اس پہ تیار کر لیا کہ ان کی خدمت کرنا ہے تجھے، اور خود بھی خدمت کرتے تھے، ان کے پیر دباتے تھے والدہ کے. اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا مناظر اسلام ہے، اتنا بڑا محدث ہے، لیکن ماں کے پیر دبا رہا ہے. تو یہ والدین کے حقوق ہے، اس لیے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اللہ جانتے ہیں، ہم تو بھول گئے. اگر ہم کسی کو 1 سال تک پال لیں تو اس سے ہم کیسی امید رکھیں گے؟ ایک آدمی کو ہم پالیں 1 سال کے لیے تو کیا ہم اس سے امید نہیں رکھیں گے؟ اب انہوں نے ہمیں 25 سال تک پالا ہے، اور اس زمانے جو تنگی تھی، ترشی تھی، ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی کھانے پینے والے تھے، اور ہماری ہر خواہش پوری کی. اور بزرگان دین فرماتے ہیں دنیا میں 2 آدمی بہت مخلص ہوتے ہیں، ایک والد اور دوسرے شیخ. باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے. اگر میں ماسٹر ہوں تو میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا پروفیسر بنے. اگر میں اتنے درجے پر تو میرا بیٹا اس سے زیادہ. باپ مخلص ہوتا ہے، اور بیٹا کتنی ہی ترقی کرے باپ کو تکلیف نہیں ہوتی کہ میں ماسٹر یا پروفیسر بن گیا تو اس کو جلن شروع ہو جائے، حسد ہو جائے. نہیں، باپ کو خوشی ہوتی، کہتا ہے فخر سے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا فلاں ہے فلاں ہے. تو باپ مخلص ہوتا ہے. اور ایسے ہی شیخ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا مرید مجھ سے آگے بڑھ جائے. شیخ مخلص ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں جس مقام پر فائز ہوں میرے مرید مجھ سے آگے بڑھ جائے. تو باپ مخلص ہوتا ہے، وہ بے لوث خدمت کرتا ہے، بے غرض خدمت کرتا ہے، اس سے اس کی زیادہ حقوق ہے. میں نے جس آیت کو تلاوت کیا اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک تیرے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو اس کو اف بھی مت کہو. اف کا مطلب کبھی کسی انسان کو کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تو غیر اختیار تو اس کے منہ سے اون کر کے نکل جاتا ہے، یہ بھی مت کہو. پوری بات بولنا، کیا کہا نہیں ہوگا یہ سب تو جانے دو، اون کر کے بھی مت بولو. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر اف سے کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا تو قرآن اس کو ذکر کرتا، یعنی اتنی تکلیف بھی مت دو. ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، عقل اس کی ساتھ نہیں دیتی، جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا، بدن چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر کبھی کبھی ماں باپ سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتی جیسے بچے سے ہوتی، بچہ اور بوڑھا برابر. تو کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر تم اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو مت، ڈانٹو مت. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے سارے حقوق ادا کرو، اور بھی اللہ سے دعا کرو اے اللہ ان پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ ایک وقت تھا تم ان کی طرح کمزور تھے، جیسے یہ ابھی تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، تم اس سے زیادہ ان کی خدمت کے محتاج تھے. اس وقت انہوں نے تم پر رحم کیا ہے، اس وقت انہوں نے تمہاری تربیت کی ہے، اس وقت تمہاری پرورش کی ہے، وہ یاد کرو. اور یہ دعا کرو کہ اللہ میں تو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تو اپنے والدین کی پوری خدمت نہیں کر سکتا، آپ ان پر رحم فرمائیے، ان کو ہر تکلیف سے بچائیے، ہر پریشانی سے بچائیے. اور علماء فرماتے کہ یہ دعا ایسی ہے جو والدین کی زندگی میں بھی کی جا سکتی ہے اور مرنے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ رحم کی ضرورت والدین کو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. لیکن اگر کسی کے والدین کافر ہوں تو وہ زندگی میں یہ دعا کر سکتا ہے، لیکن اگر ان کا انتقال، ان کی موت کفر پر ہوئی ہو تو مرنے کے بعد یہ دعا نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ کافر کے اوپر، کافر کے لیے مرنے کے بعد رحمت نہیں ہے، اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. ہم تو الحمدللہ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے والدین
اگر حیات ہے تو بہت اچھا، اور وفات پا چکے تو ایمان پر وفات پائے ہوں گے، اس لیے ان کا حق ہے ان کے لیے دعا کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے بازو کو جھکا دو۔ اس سے پہلے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم بات کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا، نرم بات کہو، بات کہنا ہے لیکن نرم بات۔ نرم بات کی تفسیر کرتے ہیں جیسے غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے، ایسے بات کرو۔ تم گویا کہ غلام ہو اور تمہارے والدین ایسے سخت مزاج آقا۔ تو غلام کیسے دبی آواز سے بات کرتا ہے، ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہے، ماں باپ سے ایسے بات کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے سبب سے ذلت کا بازو جھکا دو، یعنی ان کے سامنے تواضع سے پیش آؤ، انکساری سے پیش آؤ، تکبر سے پیش نہ ہو، ان کو بڑا سمجھو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اور غلام جیسے آقا کی خدمت کرتا ہے اس طرح ان کی خدمت کرو۔ اور پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو یہ والدین کے حقوق ہیں، اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو ہمیں ان کی خوشی حاصل ہوگی اور اللہ کی خوشی بھی حاصل ہوگی، اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنی خوشی کو والدین کی خوشی پر موقوف کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جی خیر، بہرحال والدین کے بڑے حقوق ہیں، ہمیں ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں، نبی کریم فرمایا خدمت گزار بیٹا جب محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے والدین میں سے کسی کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ خدمت گزار بیٹا محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے ماں باپ میں سے کسی کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اس سے بڑے ہیں، 100 کے 1000 حج کا ثواب بھی دے سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والا چاہیے۔ تو آج کل حج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، 5 لاکھ کا حج ہو گیا ہے، اور کوئی حج کرنے جاتا ہے تو ہمارے دل میں کتنی اہمیت ہے، وہ حج میں جا رہا ہے اور یہاں حج کا ثواب ہمیں مفت میں مل رہا ہے۔ والدین کی خدمت کریں اور محبت شفقت کے ساتھ ان کو دیکھیں، روزانہ ہمیں حج کا ثواب ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے فضائل بیان کیے۔ استاد کے بارے میں یہ نہیں ہے، شیخ کے بارے میں یہ نہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو حج کا ثواب ملے گا، لیکن والدین کے بارے میں چاہے والدین کیسے ہی ہوں، کیسے ہی جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، وہ ہمارے وجود کا سبب ہے، اور والد کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہم لوگ بزرگوں سے دعا کراتے ہیں، اپنے والدین سے دعا کرائیں، اور والدین چھوٹی بات پہ راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑی بات پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں جائیں گے اور 10-20 کا ہدیہ لے کر آئیں گے وہ خوش ہو جائیں گے، جلیبی لائیں گے خوش ہوئے گی کہ میرا بیٹا میرے لیے جلیبی لائے۔ ان کو زیادہ ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بڑے فون کی ضرورت نہیں کہ فون لگے تبھی خوش ہوں گے، وہ 10-20 روپے کی چیز سے بھی خوش ہو سکتے۔ تو بڑے بوڑھے تو تھوڑی چیز سے محبت ہے ان کو، اور یہ محبت ختم نہیں ہوتی۔ ہماری محبت تو شادی کے بعد تقسیم ہو جاتی ہے، بیوی آئے تو تھوڑی محبت اس کو دینا ہے، بچے آئے تھوڑی محبت بچوں میں، تو ہمیں تو ہماری محبت تقسیم ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد انسان میں تھوڑی تبدیلی آتی ہے، وہ بھی ماں باپ کو ناگوار ہوتا ہے کہ اب یہ بدل گیا، حالانکہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی اب تک اکیلا تھا تو ساری محبت آپ کو دے رہا تھا، اب میری بیوی آئی تو کچھ محبت اس کو دینا پڑے گی، کچھ ٹائم اس کو دینا پڑے گا، بچے ہوں گے تو اس کو دینا پڑے گا۔
لیکن وہ بہرحال سمجھتے ہیں اس چیز کو اور تھوڑی سی چیز سے خوش ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے. بزرگوں نے اس کی مثال دی ہے جیسی انگلی ہے. خدا نہ خاصہ انگلی کاٹ دو تو جسم کو تکلیف ہوگی, انگلی کو تکلیف نہیں ہوگی. تھوڑی دیر یہ ہلے گی پھر ختم, اور جسم کو تکلیف دیر تک رہے گی. تو ایسے ہی والدین کو تکلیف اولاد کی جدائی کی زیادہ ہوتی ہے اولاد کے مقابلے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بہار کے بعض بچے جب پڑھنے کے لیے گجرات, یو پی, بہار جاتے, یو پی, بنگال جاتے ہیں تو بعض مائیں ان کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہیں. ایسی محبت ہوتی ہے ماں باپ کو اپنے بچوں سے. اور بچے کو مدرسے میں جانے پر جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے. بچوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. گھر میں اچھا پکتا ہے تو بیٹا یاد آتا ہے, گھر میں کوئی اچھا موقع ہوتا ہے بیٹا یاد آتا ہے. تو تکلیف ماں باپ کو زیادہ ہوتی ہے بچوں کی جدائی پر, بچوں کی تکلیف پر. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ محبت والدین کو دی, اور جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے تکلیف زیادہ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا, اور جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا. حالانکہ آپ کی زندگی کتنی, 23 سال. نبوت کے بعد آپ کو 23 سال کی زندگی ملی, جبکہ نوح علیہ السلام کو 950 سال کی عمر دی گئی تھی. تو ان کی عمر تو اتنی تھی, ان کی قوم تو ان کو مارتی تھی, پتھر سے مارتی تھی, لیکن پھر بھی آپ کیا فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے محبت تھی, اپنی قوم سے محبت تھی, اور محبت میں تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے اور اس کو گالی دیں تو اس کو تکلیف ہوگی, لیکن زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. اور آپ سے کسی کو محبت ہے اور آپ اس کو گالی دیں تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی, گویا کہ آپ نے اس پہ کیا کچھ کر دیا. تو ماں باپ کو بھی اولاد سے شدید محبت ہوتی ہے, اور میں نے کہا اس کے بغیر پرورش مشکل ہے. اتنا مال کون خرچ کرے گا, اتنی صلاحیت کون خرچ کرے گا؟ بغیر محبت کے ہو ہی نہیں سکتا. بچے کی پرورش ہو ہی نہیں سکتی اگر ایسی محبت نہ ہو. تو والدین کو بچوں سے انتہائی محبت ہوتی ہے. اس لیے والدین کو بچے کی تھوڑی سی روگردانی, تھوڑی سی بے توجہی بھی بہت زیادہ گزرتی ہے. ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اور آیت میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صلہ رحمی کے حقوق بیان کیے ہیں, ارحام سے ڈرنے کا حکم کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے انسانوں تمہارے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا, اور اس جان سے اس کی بیوی, اس کا جوڑا ماں حوا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی. اللہ پاک نے یہ جو کائنات آباد کی ہے وہ ایک آدم علیہ السلام سے, پہلے ان کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے, پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا ماں حوا کو, اور ان دونوں سے سارے انسان پیدا ہوئے. پیدائش کے کل 4 طریقے ہیں, ان میں سے 3 کا بیان اس آیت میں ہے. بغیر ماں باپ کے پیدا کریں جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, بغیر باپ کے پیدا کریں, بغیر ماں کے پیدا کریں جیسے ماں حوا کو پیدا کیا, اور بغیر باپ کے پیدا کریں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, اور ماں باپ دونوں سے پیدا کریں جیسے ہما شما کو پیدا کیا. 4 طریقے. اللہ پاک کو چاروں طریقوں پر یکساں قدرت ہے, لیکن اللہ نے حکمت کے تحت, مصلحت کے تحت سارے انسانوں کو اس طریقے سے پیدا کیا, 2 مرد اور عورت کی ملاپ سے ان کو پیدا کیا. تو اللہ پاک نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے. آگے فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو, ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, اور رشتہ داریوں سے ڈرو. والارحام, اللہ سے ڈرو. کون اللہ؟ جس کے واسطے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. جب ایک آدمی کا دوسرے کے ذمے مطالبہ ہو
کوئی حق ہو اور وہ مضبوط ہو، سامنے والا طاقتور ہو، تو آدمی اللہ کا واسطہ دیتا ہے، اللہ کے لیے دے دے۔ تو اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو، یعنی جیسے تم اپنا حق اللہ کا واسطہ دے کر مانگتے ہو، ایسے ہی تم اللہ کے ڈر سے دوسروں کا حق بھی ادا کر دو۔ اگر تم طاقتور ہو اور سامنے والا کمزور ہے تو تم اللہ سے ڈر کر اس کا حق ادا کر دو۔ تو اگر تم کمزور ہوتے ہو، سامنے والا طاقتور ہوتا ہے، تو اللہ کا واسطہ دے کر مانگتے ہو، ایسے اگر تم طاقتور ہو، سامنے والا کمزور ہے، تو اللہ سے ڈر کر اس کا حق ادا کر دو۔ یہ مطلب ہے واتقوا اللہ الذی تسالون بہ کا۔ آگے فرمایا والارحام، اور رشتہ داریوں سے ڈرو۔ ارحام یہ رحیم کی جمع ہے۔ رحیم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ ساری رشتہ داریاں لے کر آتا ہے۔ ساری رشتہ داریاں پیٹ سے چلتی ہیں۔ جیسے بچہ پیدا ہوا ایک عورت سے، تو یہ عورت اس کی ماں، اس کا شوہر اس کا باپ، اس عورت کا باپ اس کا نانا، اس عورت کی ماں اس کی نانی، اس عورت کی بہن اس کی خالہ، اس عورت کا بھائی اس کا ماموں، پھر اس کے باپ کا بھائی اس کا چچا، باپ کی بہن اس کی پھوپھی، باپ کا باپ اس کا دادا، باپ کی ماں اس کی دادی۔ یہ سارے رشتے بنے۔ تب اسی سے خالہ زاد بھائی، خالہ زاد بہن، ماموں زاد بھائی، ماموں زاد بہن، پھوپھی زاد بھائی، پھوپھی زاد بہن، اس عورت کا بیٹا اس کا بھائی، اس عورت کی بیٹی اس کی بہن، پھر اس کی اولاد، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، جتنے رشتے ہیں پیٹ سے چلتے ہیں۔ اور رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ میرا ماموں اللہ نے بنایا، میں نے نہیں بنایا۔ میری خالہ اللہ نے طے کی ہے کہ یہ آپ کی خالہ رہے گی، یہ آپ کے چچا رہیں گے، یہ آپ کے پھوپھا رہیں گے، یہ آپ کی پھوپھی رہیں گی، یہ آپ کے دادا رہیں گے۔ یہ رشتے کس نے بنائے؟ اب ہم نہیں کہیں گے میرے ماموں تو ایسے ہیں، یہ اللہ نے دیا ہے۔ میرے چچا تو ایسے ہیں، وہ اللہ نے تجویز کیا ہے۔ تو رشتے کون بناتا ہے؟ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تو معلوم نہیں کس کو ماموں بناتے اور کس کو چچا بناتے۔ وکیل کی جگہ نوٹری کرا لیتے کہ بھائی یہ ہمارے ماموں رہیں گے آج سے، یہ کینسل۔ لیکن یہ سارے رشتے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے بنائے۔ ہمیں اس پہ راضی رہنا ہے کہ بھائی اللہ نے جیسا ماموں دیا ٹھیک ہے، جیسا چچا دیا، جیسی خالہ دی، میں اس کے حقوق ادا کروں گا۔ تو ارحام سے ڈرو، رشتہ داریوں سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ رشتہ داریوں کے حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے، اور رشتہ داروں کے حقوق اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق اللہ کا حکم سمجھ کر، اس لیے کہ اللہ پاک نے بہت سے آیات میں اس کا حکم دیا۔ اگر ہم اللہ کا حق سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر حق ادا کریں گے، کبھی شکایت نہیں ہوگی کہ میں تو ایسا سلوک کرتا ہوں، وہ ایسا سلوک کرتے ہیں، میرا معاملہ مجھے ایسا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں۔ پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب ہم کسی سے امید رکھتے ہیں، میں اس سے ایسا سلوک کرتا ہوں تو وہ بھی ایسا کرے، میں اس کا حق ادا کرتا ہوں تو وہ بھی حق ادا کرے۔ جب آدمی کسی سے امید رکھتا ہے اور امید پوری نہیں ہوتی تو پھر شکایت ہوتی ہے۔ تو ہم جس کا بھی حق ادا کر یہ سوچیں کہ اللہ کا حکم سمجھ کر رہا ہوں، اور بدلہ اللہ دیں گے، مجھے ان سے بدلہ نہیں چاہیے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، جب وہ کسی کے پاس ہدیہ لے کر بھیجتی تھیں تو خادم کو تاکید کرتی تھی کہ دیکھنا وہ اس ہدیے کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ خادم آ کر کہتا تھا کہ انہوں نے اس کے بدلے میں یہ کلمات کہے ہیں، تو وہی کلمات وہ ان کے حق میں کہتی تھی۔ کوئی دعا دیتے اللہ برکت دے، اللہ ایسا کرے، تو خادم آ کر کہتا تھا تو وہ ان کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ ان کو برکت دے، اللہ ایسا کرے، تاکہ یہ صدقہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنے اور اس کا پورا اجر آخرت میں ملے۔ کوئی سائل آتا تھا اور اس کو دیتی تھی، سائل دعائیں دیتا تھا تو آپ ان کو دعائیں دیتی تھی تاکہ دعا کے بدلے میں دعا ہو جائے اور اس کا بدلہ آخرت میں خالص ملے۔ تو ہم جو بھی حق ادا کریں
رشتہ داروں کا وہ اللہ کا حکم سمجھ کر کریں اور اللہ سے بدلہ لیں، مخلوق سے بدلہ نہ لیں۔ علماء نے صلہ رحمی کے 3 فائدے بیان کیے ہیں۔ پہلا فائدہ محبت فی الاہل، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، ضرورت کے وقت پہ کام آئیں گے۔ دوسرا فائدہ روزی میں برکت ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے من احب ان یبسط فی رزقہ وان ینسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کا رزق وسیع ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ آج کل ساری دنیا 2 وجہ سے پریشان ہے، ایک روزی اور دوسرے عمر۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو۔ جہاں پتہ چلا کہ فلاں بیماری ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، دوڑتا پھرتا ہے، یہ علاج وہ علاج، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل گارنٹی کے ساتھ علاج بتایا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ اور رشتہ دار کے حقوق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے وہ کیسا ہی معاملہ کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا، آپ نے بھی سلوک کیا، انہوں نے آپ پر احسان کیا، آپ نے بھی احسان کیا، تو بدلہ ہوا، یہ مکافات ہے، آپ نے بدلہ دیا، صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے جب وہ قطع تعلق کریں تو آپ صلہ رحمی کریں، وہ تعلق کاٹیں آپ جوڑیں، وہ برا سلوک کریں آپ اچھا سلوک کریں، یہ صلہ رحمی ہے۔ سامنے والا آپ کا کوئی حق ادا نہیں کر رہا ہے، آپ اس کے سارے حقوق ادا کریں۔ وہ آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، آپ اس کا سارا احسان ادا کریں، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ وہ کیسا ہی تعلق کرے، کیسا ہی معاملہ کرے، آپ ایسا معاملہ نہ کریں، یہ صلہ رحمی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا نبی، ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں رشتہ جوڑتا ہوں، وہ کاٹتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم ان کو گرم راکھ کھلا رہے ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار رہے گا جب تک تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں تو اس کا نقصان ان کو ہوگا، تم کو نہیں ہوگا۔ تو گرم راکھ کھانے سے آدمی کو خود ہی نقصان ہوتا ہے، خود ہی اس کی جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جسم جلے گا، آنتیں جل جائیں گی، کیا کیا ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ تمہارے اس سلوک سے ان کو نقصان ہوگا، تمہیں نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار بن جائے گا، ایک مددگار ظہیر تم پر مقرر کر دے گا۔ تو صلہ رحمی اصل میں یہ ہے کہ سامنے والا تعلق توڑے، ہم تعلق جوڑیں، اور ہم جو کچھ تعلق کریں، حسن سلوک کریں، تو اس کو احسان میں نہ جتائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی حسن سلوک کرتا ہے اور جب وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، آدمی احسان جتا دیتا ہے، تو اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، نبی کریم ممانعت فرمائی ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ اگر احسان جتا دیں گے تو نیکی فاسد ہو جائے گی، اور جو آدمی احسان جتاتا ہے اس سے جہاں اس کی نیکی ضائع ہوتی ہے، ساتھ میں اس کو کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کی مغفرت شب قدر میں نہیں ہوتی۔ شب قدر میں جن کی مغفرت نہیں ہوتی اس میں سے ایک منان بھی ہے، احسان جتانے والا، تو نیکی تو ضائع ہو ہی گئی، ساتھ میں بڑا کبیرہ گناہ ہوا جس سے آدمی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کے بھی حقوق ادا کرنا ہے اور ہمارے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، اور حقوق ادا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ ان سے بدلے کی توقع نہ کریں، چاہے وہ ہمیں مانے نہ مانے، ہمارا اکرام کرے نہ کرے، سلام کرے نہ کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود مالدار ہے، سامنے والا غریب ہے، تو یہ اس پر احسان کرتا ہے،
تو اب یہ اس سے اس کی تو امید نہیں رکھتا کہ وہ اس پر احسان کرے گا، لیکن اس کی امید ضرور رکھتا ہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے، وہ مجھے سلام کرے، وہ میری تعریف کرے. تو یہ بھی بدلے کا مطالبہ ہے، یہ بھی بدلے کی چاہت ہے. اس کی بھی آدمی توقع نہ رکھے، بس یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کا حکم سمجھ کر کیا ہے، مجھے اللہ بدلہ دیں گے. اب جب ہم کسی کام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے بھی حقوق ادا کریں اور رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کریں. اس سے انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہوگی، روزی میں برکت ہوگی اور عمر میں برکت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے اور قطع رحمی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.